خلیفہ سید امیر شاہ گیلانی کلیام شریف راولپنڈی اور خلیفہ سید صاحب شاہ درگاہی والے میراں شاسی اس مبارک لالیاں دے لج پالے۔ حضرت سید امیر شاہ گیلانی المعروف میراں شاہ درگاہی والے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد مبارکہ میں سے ہیں، اور آپ ایک لجپال شخصیت تھے۔ آپ کا قد مبارک خوبصورت اور چہرہ مبارک ایسا تھا کہ جسے دیکھ کر چودھویں کا چاند شرماتا تھا۔ کر کے کوچ بقاول چل گئے جوسی حکم ملائی، طرف پیراندے پیر اپنے جا قبر فرمائی۔ حضرت بابا فضل الدین کلیامی کے خلیفہ حضرت سید امیر شاہ گیلانی نے عالم فنا سے عالم بقا کی طرف کوچ فرمایا تو آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی قبر مبارک مرشد کریم کے قدمین کی طرف بنا گئی۔ الحمدللہ آپ کے مدار مبارک پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ خلیفہ حضرت سائیں بدر الدین وارث خان مری روڈ راولپنڈی۔ حضرت میاں فضل الدین کلیامی کے خلیفہ حضرت بدر الدین المعروف بدلی بابا کی رہائش راولپنڈی میں تھی۔ آپ بھی صورت و سیرت میں لاثانی اور چہرہ مبارک نورانی تھا۔ حضرت شہنشاہ کلیام نے آپ کو خلافت عطا فرما کر شہر راولپنڈی میں بھیج دیا تھا، اور آپ کی برکت سے مخلوق خدا فیض حاصل کرتی تھی۔ دے خلافت قبلہ علم پنڈی وچ بٹھائے، برکت صابر پیر شہنشاہ خلقت فیض اٹھائے۔ ہمیں جب معلوم ہوا کہ حضرت سائیں بدر الدین خلیفہ کا مدار مبارک راولپنڈی مری روڈ پر ہے تو احباب کے ذریعے تلاش کرنے کی کوشش کی، اور مورخہ 8 جون 2024 آپ کے مدار مبارک پر جب پہنچے تو دیکھ کر افسوس ہوا کہ اتنی عظیم شخصیت کے مدار پر انوار کو تالا لگا ہوا ہے۔ ساتھ پان والے کی دکان سے معلوم کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے تو بقول اس کے باوجود اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ واللہ عالم۔ بہرحال باہر سے ہی حاضری لگوائی اور فاتحہ شریف پڑھی۔ خلیفہ حضرت قاضی امام دین موضع پھلینا کلر سیدہ اور خلیفہ پیر مریدہ قاضی صاحب بھائی مسکن خاص پھلینا اسدہ رب دتی وڈیائی، نام امام الدین انادا وڈی برکت والا، سونی صورت نرم طبیعت ہور لباس اجالا۔ حضرت میاں فضل الدین کلیامی کے یہ خلیفہ مبارک بڑی خیر و برکت والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بزرگی عطا فرمائی ہوئی تھی۔ خوبصورت چہرہ، نرم طبیعت اور روشن لباس والے یہ حضرت قاضی امام دین تھے۔ آپ کا مدار مبارک موضع پھلینا میں ہے۔ الحمدللہ بروز ہفتہ 11 اگست 2024 چند احباب کے ہمراہ حضرت قاضی امام دین کی قبر مبارک پر حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ مرور زمانہ اور طویل موسمی اثرات کے باعث آپ کا مدار مبارک تعمیر نو کا متقاضی ہے۔ درخواست ہے کہ اہل پھلینا اس طرف خصوصی توجہ فرمائیں۔ خلیفہ سائیں محمد حسین سنگوری والے کلیام شریف راولپنڈی اور خلیفہ مسقل اندر رہندہ وچ سنگوری فیض اونا تھی پاوے اج کل خلقت زورا زوری، آوے فیض اٹھاوے خلقت باج حساب شماراں، ہاتھ نہ لاون چیز کسے نو نقدی دیو ہزاراں۔ صدری و زبانی معلومات کے علاوہ کوئی مستند معلومات میسر نہ آ سکی۔ خلیفہ میاں محمد حسین قریشی ماڑی بگیال بسالی روڈ راولپنڈی اور خلیفہ پیر مریدہ میاں محمد حسین مسکن ماڑی ہے انادا خوشیاں دے دن رہنے۔ خلیفہ محمد حسین قریشی کا آستانہ موضع ماڑی بگیال میں ہے۔ جب وقت ہوا تو عشق نے ایسا درد جگایا کہ سب چلنا پھرنا ختم ہو گیا، اور حضرت عشق نے سب کچھ بھلا دیا۔ اس عارضی دنیا کی ہر قسم کے حرص و ہوس ختم کر کے شہنشاہ کلیام کے دروازہ پر حاضر ہوئے، اور آپ کی کچہری پاک میں منظوری کے بعد اس طرح کی حالت ہو گئی کہ مکھ مائدہ کعبہ جانن سٹ بیٹھے کل چینے۔ خلیفہ محمد حسین قریشی کا مدار مبارک موضع ماڑی بگیال میں لائق زیارت اور مشہور و معروف ہے۔ الحمدللہ بروز ہفتہ 20 جولائی 2024 آپ کے مدار اقدس پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، اور آپ کی بارگاہ مقدسہ میں چادر کا نذرانہ پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ موجودہ سجادہ نشین صاحب سے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے ٹھنڈے مشروبات سے تواضع کی، اپنے جد امجد کے بارے میں مختصر بیان بھی فرمایا، اور لوہے مدار پر یہ عبارت کندہ ہے: بلبل شبستان احمد خواجہ
فضل مظہر جلال صابر خواجہ محمد حسین چشتی صابری کلیامی وصال 23 دسمبر 1919 بمطابق 25 جمادی الاول 1338 ہجری۔ خلیفہ مولوی عبدالستار چشتی صابری کلیامی کلیام شریف۔ اور خلیفہ شہنشادہ عبدالستار پچھانو کن منظور حضور بٹھایا برکت والا جانو ملک انادہ جموں جانو مظفر آباد علاقہ قدرت مالک کھیل دکھاوے پاک منزہ پاکا۔ حضرت بابا فضل الدین کلیامی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولوی عبدالستار صاحب کو منظور فرما کر حضوری میں بٹھا دیا اور انہیں بہت بڑی برکت والا تسلیم کیا جاتا۔ آپ کا علاقہ مظفر آباد اور مسکن مودیہ 76 میں تھا۔ وہاں سے چل کر تاجدار کلیام کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت مولوی عبدالستار صاحب مجاہدہ و ریاضت میں اپنے مرشد کریم کی سنت پر عمل پیرا ہوئے۔ گرمیوں میں شدت کی دھوپ میں سخت تپش والی پڑی پر بیٹھ جاتے اور اپنے اوراد و وظائف مکمل کرتے۔ چڑھن پڑی پر کرن وظائف اے دھوپ تپاوے جو چڑھیا سو سڑیا یارو اے جان جلاوے۔ جو بھی عشق و محبت والی پڑی پر چڑھا وہ جل گیا، اور اس قسم کا مجاہدہ جان جلا دیتا ہے، کیونکہ عشق ہی ایسی حقیقت ہے جو ما سوا ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ حضرت خواجہ مولوی عبدالستار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے مرشد گرامی سے محبت و عقیدت کے نہ مٹنے والے نقوش آج بھی کوچہ کلیام شریف میں موجود ہیں، اور ان کا نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان نقوش میں سب سے اہم نقش وہ مسجد مبارک ہے جو آپ نے یاد الہی کے لیے تعمیر کروائی، لیکن مسجد کا دروازہ اس خوبصورت انداز سے بنوایا کہ آتے اور جاتے وقت آپ کی نظر مبارک بلا واسطہ اپنے مرشد کامل کی چوکھٹ پر پڑی رہتی۔ اور آج بھی وہ اہل دل جن کو اس دروازے کا پس منظر معلوم ہے، وہ اس دروازے پر کھڑے ہو کر ایک عجیب روحانی کیفیت سے سرشار ہوتے ہیں۔ آپ کا بھی جب سرزمین کلیام شریف میں حضرت میاں فضل الدین کلیامی کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا ارادہ ہو تو حضرت والا کی خدمت میں حاضری کے بعد ایک ولی کامل فنا فی المرشد خواجہ مولوی عبدالستار کی زیارت سے بھی محروم نہ رہیں، اور زیارت کے بعد مسجد شریف کے اس دروازے پر کھڑے ہو کر ذرا تصور فرمائیں کہ کس طرح حضرت مولوی عبدالستار اس مقام سے اپنے مرشد کریم کی چوکھٹ کا درشن کر کے اپنے دل و دماغ کو منور فرمایا کرتے تھے۔ ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ حضرت خواجہ مولوی عبدالستار چشتی صابری کی اپنے مرشد کریم سے انتہا درجہ عشق و محبت کے باعث آپ نہ صرف اپنے مرشد مبارک کے منظور نظر بن چکے تھے، بلکہ اپنے مرشد عظیم کے نقش قدم پر عمل پیرا ہو کر جب مجاہدات و ریاضات کی بھٹی سے گزر کر نکلے تو کندن بن چکے تھے، اور فنا فی المرشد اور فنا فی الذات کے مقام تک رسائی حاصل ہو چکی تھی۔ اس بات کو قافلہ سالار عشق حضرت مولانا جلال الدین رومی ہمیں اس طرح سمجھا رہے ہیں: ہر کے پیرو ذات حق را یک ندید نئے مریدو نئے مریدو نئے مرید، کہ جو اپنے مرشد کامل اور ذات باری تعالیٰ کو ایک نگاہ سے نہیں دیکھتا تو پھر وہ ابھی مرید کے درجے کو بھی نہیں پہنچا۔ اپنے مرشد یا اپنے محترم اپنے پیر محترم کی تو ہر شخص عزت و احترام کرتا ہے، لیکن تصوف کی جان تو اس میں ہے کہ بندہ اپنے سلسلہ کے جملہ مشائخ عظام کو بھی اسی نگاہ عشق و محبت سے دیکھے۔ ہم جب حضرت خواجہ مولوی عبدالستار کے حیات مبارکہ پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ واضح نظر آتا ہے کہ آپ اپنے عہد مبارک میں نہ صرف اپنے مرشد کریم کے جلووں میں مگن نظر آتے ہیں، بلکہ اپنے دادا مرشد کی اولاد در اولاد سے محبت اور شفقت کے علاوہ انتہائی ادب و احترام فرمایا کرتے، اور اس کی محافل اور ختم خواجگان اس وقت تک نہ پڑھاتے جب تک اپنے دادا مرشد کی اولاد کا کوئی فرد موجود نہ ہوتا۔ حضرت خواجہ مولوی عبدالستار قیل و قال کے اسرار رموز سے تو پہلے ہی خوب واقف تھے، لیکن جب حضرت میاں فضل الدین کلیامی کی صحبت میسر آئی اور آپ کی بارگاہ اقدس میں اپنا سر مبارک جھکا دیا تو پھر آپ کی طرف سے حال کی کیفیت عطا ہوئی۔ قال را بے
گزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو۔ سلطان العلماء حضرت مولانا شمس الدین تبریزی فرماتے ہیں کہ سچا دوست وہ ہے جو خدا کی طرح پردہ دار ہو، اپنے دوستوں کی سختیاں، مکروہات اور ایذا رسانیوں کو برداشت کرے۔ اسی فرمان کے تناظر میں جب ہم حضرت خواجہ مولوی عبدالستار کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مرشد کے وصال مبارک کے بعد ان جیسی سختیوں اور ایذا رسانیوں کو آپ کس خوش دلی سے برداشت کرتے ہیں، اور نتیجے میں آپ کے مرشد کریم کے مریدین و احباب کس طرح آپ کی توجہات اور عقیدتوں کا مرکز و محور بن جاتے ہیں، اور آپ کی شخصیت مبارکہ حضرت پیر رومی کی مثنوی شریف کے اس شعر سے مطابقت رکھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہیبت حق است این از خلق نیست، ہیبت این مرد صاحب دلق نیست۔ یہ روب و ہیبت اس گدڑی پوش کی نہیں، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت ہے، کیونکہ اس گدڑی پوش کا دل اللہ تعالیٰ کے قرب اور معیت خاصہ سے مشرف ہے۔ بس یہ اسی معیت حق کا روب و جلال ہے جو اس مرد حق کے چہرے سے نمایاں ہو رہا ہے۔ حضرات گرامی، ہمیں بھی ان اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے نہ صرف اپنے مرشد کریم بلکہ اپنے سلسلہ کے جملہ مشائخ عظام کا دل و جان سے ادب و احترام کرنا چاہیے، تاکہ ہم راہ تصوف کی اس منزل تک پہنچ جائیں جس کے ہم سب متلاشی ہیں۔